الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ مطلب ہے اس کام کا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے امت کو، تاکہ امت کا ہر آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے، جیسے ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، تو جیسے ضرورتوں کا ادراک ہے، ایسے ہی اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کہ ہم یہاں ذمہ داری پر آئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہم یہاں ذمہ داری پر آئے ہوئے ہیں کہ ہماری یہاں ذمہ داری ہے، اور اللہ کی مدد اتنی ملتی ہے جتنی ذمہ داری پوری کی جاتی ہے۔ جی ہاں، المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی حاصل ہوگی کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اس کو ادا کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ ہے۔ اللہ نے یہ کام دیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت سمجھتا ہوں، کہ اس کام کو میں کار نبوت سمجھتا ہوں۔ ہاں، تو جب یہ کار نبوت دیا گیا ہے تو نبوت کے ساتھ جو فیض ہوگا وہ فیض بھی آئے گا، نبوت کے ساتھ جو مدد ہے وہ مدد بھی آئے گی۔ ہاں، کیوں کہ یہ کار نبوت دیا گیا ہے، اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو۔ ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارتیں لو، بشارتیں لو، فضائل سنو، اور اللہ سے امیدوار رہو۔ کہا کہ اللہ سے امیدوار رہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ ابشروا وعملوا ما یسرکم، کہ اللہ ایسی حالات لاوے گا کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے۔ اس لیے کہا اللہ سے امید رکھو۔ اس لیے ہدایت دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ آپ کے وفات سے پہلے 3 دن پہلے مجھے یہ بات ملی آپ سے کہ تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو۔ ہاں، کہ یہ بات مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی آپ کی وفات سے پہلے کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو۔ اللہ نے اپنا ایک دستور بتایا، کتنا آسان دستور، کہ انا عند ظن عبدی بی۔ جی ہاں، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ مجھ سے گمان کرے گا۔ کتنا آسان ہے، ورنہ اللہ سے کوئی کام کرانا، جی ہاں، اسے مقبولیت چاہیے کہ نہیں، جو گمان وہ میرے ساتھ کرے گا ویسا معاملہ میری طرف سے ہوگا۔ تو اللہ نے ایک آسانی یہ بھی کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ اس لیے دعوت کے اس کام میں محاسن ہیں، خوبیاں ہیں۔ فمن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس کے اندر محاسن ہے۔ اس لیے ان محاسنوں کو بھی اپنے اندر جمع کرنا ہے، وہ جوڑنا ہے۔ یہ کیا محاسن ہے؟ ایک حسن نیت، سب سے پہلے کیا کام کرے آدمی اور اپنی نیت میں حسن لاوے، کہ اپنی نیتوں کو اچھا بناوے۔ اپنی نیتوں کو کیسا بناوے؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ پوری کرنی ہے، اور اپنی آخرت اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے بنوانی ہے۔ حسن نیت، یہ پہلی خوبی بھی ہے، پہلی شرط بھی ہے۔ پہلی خوبی بھی ہے اور پہلی شرط بھی ہے کہ کام کرنے والوں میں چاہے فرد ہو چاہے مجمع ہو، کہ ان کی نیت کے اندر حسن، کہ حسن نیت کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اپنے کام سے اپنی کوئی غرض نہیں رکھتے، نہ نفس کی، نہ دنیا کی، نہ بڑے بننے کی، جی ہاں، نہ کوئی مالی، کچھ نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ حضرات کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں. فضل ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فضل میں روزی بھی آ جاتی ہے، فضل میں تندرستی بھی آ جاتی ہے، فضل میں جنت بھی آ جاتی ہے. فضل میں سب. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مل جاوے، کہ فضل کے ذریعے سے ساری امیدیں پوری ہو جائے گی، بلکہ امیدوں سے بھی زیادہ ملے گا. اور سب سے بڑی چیز تو جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے، کہ اللہ راضی ہو گیا. ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ راضی ہو گیا، کہ یہ سب سے بڑی بات ہو گئی. جی ہاں، ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے کام بنانے والا، زمین آسمان کا مالک، کہ وہ راضی ہے کہ کافی ہو گئے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مدینہ منورہ میں جب آپ کا پہنچنا ہوا، وہ مجمع آیا، تو آپ نے ان کے سامنے جو بیان دیا تھا، پہلا بیان اس کا یہ ٹکڑا تھا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. وہ حالات کا علاج بتایا. آدمی ہے دنیا میں، وہ حالات اس پر گزرتے ہیں، خوشگوار حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں. جی ہاں، کبھی تنگی آ جاتی ہے، کبھی فراخی آ جاتی ہے. ہاں، تو وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ہاں، رات کو چھوٹا کیا اللہ نے، دن کو بڑا کر دیا، دن کو چھوٹا کر دیا، رات کو بڑا کر دیا. کہ قرآن پاک میں یولج اللیل فی النہار، تو کہا ایسے تمہارے حالات میں کبھی تنگی ہو جائے گی، کبھی حالات میں فراخی ہو جائے گی. یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ حالات کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اس پر آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. آسان علاج، کیونکہ ایک کو راضی کرنا آسان ہے، سب کو راضی کرنا مشکل ہے. ایک اللہ ہے، اس کو راضی کر لو کہ باقی سب راضی ہو جائیں گے. اور ایک اللہ ہے کہ وہ ناراض ہے، کہ باقی سب ناراض ہو جائیں گے. جی ہاں، تو اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کو راضی کرنے کی پیروی کرو، کہ جب وہ راضی ہو جائیں گے کہ ساری مخلوق راضی ہو جائے گی. یہ آسان علاج بتایا. نبیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو آسان سے آسان چیز بتاوے. ہاں، اللہ بھی آسانی پسند کرتے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ کا ارادہ بھی تمہارے ساتھ آسانی کا ہے. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ دشواری کا نہیں ہے، کہ دشواری کے ساتھ کام کو نبھانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. آسانی کے ساتھ تو کام ہوتا چلا جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے کہ آسانیاں پیدا کرو. بشرا ولا تعسرا، یسرا ولا تعسرا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ کو یمن بھیجا تھا تو ان کو یہ ہدایت دی تھی کہ لوگوں کے ساتھ آسانیاں کرو، لوگوں کے ساتھ دشواریاں نہ کرو. ایسا پہلو اختیار کرو کہ جس سے لوگوں میں عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو جاوے. ایسا پہلو نہ اختیار کرو کہ جس سے لوگوں کے اندر دشواریاں پیدا ہو جاوے. تو یہ کام کا اسلوب و طریقہ ہوتا ہے. ہاں، تو اس کام میں جس طرح اچھی نیت ایسے اچھا اسلوب، کہ آسان طریقہ اختیار کرو کہ جس کی وجہ سے سب کے لیے آسانی ہو جاوے. اس کو کہتے ہیں. اس لیے اس کام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ ایک تو نیت میں حسن ہو، پھر دوسرے نمبر میں عمل کے اندر حسن ہو،
کہ اعمال اچھے سے اچھے کیے جائیں، کیونکہ ہماری یہ دعوت جو ہے وہ اعمال کی دعوت ہے، ورنہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے عقائد بھی صحیح ہے، ہمارے عقائد بھی صحیح ہے، مسلمان ہیں، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ پھر کس بات کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کو اعمال کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے اعمال کو صحیح بناؤ۔ اعمال کو صحیح بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک اتباع سنت اور ایک حسن نیت۔ ایک اتباع سنت اور ایک حسن نیت، کہ اپنی نیت میں حسن لاؤ۔ نیت کا حسن اللہ کو راضی کرنے سے ہوتا ہے، کہ وہ نیت اچھی قرار دی جاتی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کوئی چیز اندر نہ آئے، تو حسن نیت۔ اور دوسرا کہ اتباع سنت۔ اتباع سنت ہمارے کام کی یہی ترتیب ہے کہ ہماری اجتماعیت تو نصرت کے لیے ہو اور ہماری انفرادیت اتباع سنت پر ہو۔ یہ کام کی ترتیب ہے کہ ہماری اجتماعیت نصرت پر ہو، کیونکہ نصرت کرنا ایک آدمی کا کام نہیں ہے، نصرت کی ذمہ داری سب پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو۔ نصرت کا حکم وہ اجتماعی ہوگا، کیوں کہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے کہ سب مل کر نصرت کریں گے، سب کی صلاحیتیں لگے گی اپنے اپنے حیثیت سے، تو سب کی صلاحیتوں کے مجموعے سے دین کو فروغ اور ترقی ہوگی۔ اس لیے نصرت کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کو پانی دیا جاوے۔ نصر ینصر باب ہے، ایک تو اس کا متبادر معنی ہے مدد کرنا، لیکن اس کا اصلی معنی ہے نصر ینصر کا زمین کو پانی دینا۔ آپ المنجد دیکھیں گے تو المنجد میں آپ کو یہ ترجمہ ملے گا کہ نصر ینصر اے سقایت الارض، نصر ینصر سقایت الارض، یعنی زمین کو پانی دینا۔ زمین کو پانی ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ زمین کی خیر کھل جاتی ہے۔ زمین کی خیر کھلنے کے لیے اللہ نے پانی کو رکھا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانوا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ یہ آیت کریمہ ہے کہ کافر دیکھتا نہیں ہے کہ آسمان بھی بند تھا، زمین بھی بند تھی، آسمان سے پانی نہیں آ رہا تھا اور زمین سے کوئی چیز اگ نہیں رہی تھی، پھر کیا کیا کہ زمین کو اور آسمانوں کو کھول دیا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، رتق کے معنی بند ہونا، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، آسمان سے پانی آیا اور زمین نے اپنی خیرات ظاہر کر دی۔ ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ پانی سے ساری چیزیں زندہ ہو گئی، اگ گئی۔ تو پانی کو اللہ نے ایسا ذریعہ بنایا ہے۔ تو نصر ہمیں پانی پہنچانے کا معنی ہے، ٹھیک ہے، نظم بتاتا ہے کہ نصر ینصر کے معنی سقایت الارض، کہ زمین کو پانی دینا۔ تو پانی سے سب چیزیں زندہ ہو جاتی ہے زمین کی، اور زمین کی ساری مخلوق جو ہے وہ پانی کی محتاج ہے۔ زمین کی مخلوق پانی کی محتاج ہے، حیوان ہو، انسان ہو، نباتات ہو، سب کو پانی کی ضرورت ہے۔ پانی آئے تو زمین کی آبادی، پانی نہیں تو زمین کی بربادی۔ تو دین جو ہے میرے دوستو وہ پانی کی طرح ہے کہ پانی آ گیا کہ اب ہر چیز کو حیات ملے گی۔ ہاں، ہر چیز کو حیات ملے گی، ہر چیز اپنا کام کرے گی، ہر چیز اپنا اثر دکھائے گی، کیونکہ پانی آ گیا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کی مثال بھی پانی سے دیتے ہیں. ہاں کہ میری بعثت ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی آ جاوے. ہاں تو یہ پانی ہے. تو نصرت کے معنی ہوتے ہیں کہ پانی دینا. سقایۃ الارض کہ زمین کو پانی مل گیا تو زمین کے خیرات وجود میں آ گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمے نصرت کی ذمہ داری رکھی ہے. 2 ذمہ داریاں تھیں، ایک ہجرت کی، ایک نصرت کی. یہ 2 ذمہ داریاں تھیں دین کو ترقی کے لیے. لیکن ہجرت کے اسباب ختم ہو گئے کہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا. ہاں تو اب کیا وہیں سے دشواری تھی، اس لیے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی تھی. جب وہ فتح ہو گیا تو فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. اب فتح کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، اب راستہ کھل گیا ہے. جی ہاں، مکے میں بھی مدینہ بھی. تو لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت، یہ فرمایا. لیکن 2 باتیں ابھی بھی امت پہ باقی رہے گی. ایک بات یہ باقی رہے گی کہ یہ امت اپنی محنت کے ساتھ زندگی گزارے، دین کی محنت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور دین کی محنت کی نیت کے ساتھ رہے. ولیکن جہاد و نیہ، کہ نیت رکھے کہ جو تقاضے آئیں گے، جو حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہاں ایک نیت کی دعوت دی ہے کہ نیت کے ساتھ تیار رہو. جب آدمی پہلے سے نیت کرا ہوا ہوتا ہے تو اس پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا. جی ہاں کہ میرا پہلے سے ارادہ ہے. تو کہا کہ نیت کے ساتھ رہو. ہاں کیونکہ قیامت میں ہر آدمی اپنی نیتوں پر اٹھے گا کہ کس نیت کو لے کر مرا ہے، کیا کیا نیتیں تھیں. ثم یحشرون علی نیاتہم، کہ اپنے نیتوں پر اٹھیں گے لوگ. تو کہا ایک تو نیت اور ایک محنت. ولیکن جہاد ونیہ فإذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفرتم فانفروا، پھر جب تمہیں نفر کی اور سفر کی دعوت دی جائے چلنے کی اللہ کے راستے میں تو پھر چل پڑو، تیار ہو جاؤ، کیونکہ نیت پہلے سے تیار رکھی تھی. تو یہ نصرت کے اسباب کہلاتے ہیں کہ اپنے دین کی مدد کرنا ہے. اور مدد کا مطلب یہی کہ جیسے اس کو پانی دینا ہے. جب دین کی نصرت ہوگی تو تقاضے پورے ہو جائیں گے. ہاں تقاضے پورے ہو جائیں گے. کیوں کہ نصرت ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ صلاحیتیں حق پر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے. زمین میں سونا اور چاندی ہے، اس کی کان ہے، لیکن وہ سونا اور چاندی مٹی کے نیچے ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. جی ہاں، لیکن وہ جگہ بھی قیمتی ہے اور اس وہ کان کھل جائے تو پھر کیا پوچھنا. تو ایسے ہی لوگوں میں صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں دبی ہوئی ہے. کسی سے دبی ہوئی ہے کہ ایک تو اپنی خواہشات سے دبی ہوئی ہے، کہ خواہشات کا غلبہ ہے. خواہشات کا غلبہ ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، دوسری محبتیں جو یہ للناس حب الشہوات میں کہا گیا. تو بہت سی محبتیں اس کے نیچے وہ دبی ہوئی ہے. ہاں صلاحیت اندر، ہاں شہوتوں کے نیچے، اپنے اپنے تقاضوں کے نیچے. اس لیے جب نبی آتا ہے تو وہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ صلاحیتیں باہر آوے. ہاں کیونکہ ایک ایک آدمی قیمتی ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے. تو وہ سونا چاندی زمین کے اندر ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو بازار میں لایا جاتا ہے، اس کی صفائی دھلائی ہوتی ہے، پھر اس کو بھاؤ دیا جاتا ہے. سونے کا آج یہ بھاؤ ہے، چاندی کا یہ بھاؤ ہے، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. ایسے ہی صلاحیتیں
کہ اپنے ماحول کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہے یا اپنے خواہشات کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہے، تو نبی آ کر کے اس صلاحیتوں کو نکالتا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے نور پر لاویں۔ اندھیرے کفر کے بھی ہوتے ہیں، اندھیرے خواہشات کے بھی ہوتے ہیں، معصیت کے بھی ہوتے ہیں۔ اندھیرے ان چیزوں کے ہوتے ہیں، کفر کے ہوتے ہیں، سب سے بڑا اندھیرا تو وہی ہے۔ پھر اس کے بعد معصیت ہے، جی ہاں معصیتیں ہیں، تقصیرات ہیں کہ ان کی وجہ سے اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تو اس میں سے نکلو، ان اندھیریوں میں سے نکلو کہ کہاں، کہ اللہ کے حکموں کی طرف۔ حیات الصحابہ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ ہماری کم نصیبی ہے کہ اب اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے، جی ہاں اب اس سے فائدہ ساتھی نہیں اٹھا رہے۔ ورنہ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں اس کتاب میں اس کو کہہ چکا ہوں کہ امت سے کیا کہنا ہے۔ ہاں تو اس حیات الصحابہ میں پورا ایک باب ہے۔ کیا باب ہے وہ؟ کہ خروج الصحابہ عن الشہوت، کہ صحابہ کا اپنی اپنی خواہشوں میں سے، اپنے اپنے ماحول میں سے نکلنا، کہ جب تک یہ اپنے ماحول میں سے نہیں نکلے گا کیسے کام کرے گا؟ ہاں کوئی تو ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے نبی آتا ہے، نبی کی دعوت آتی ہے تو لوگوں کو ان کے خواہشات کے ماحول میں سے، تقصیرات کے ماحول میں سے نکالتا ہے۔ تو مولانا علیہ صاحب اپنے کام کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرا یہ کام ذرے ثقیل کا کام کرے گا۔ ان کے کلمات ہوتے تھے کہ میرا یہ کام ذرے ثقیل کا کام کرے گا۔ ذرے ثقیل سے مراد یہ ہے کوئی وزنی بھاری چیز پانی میں ڈوب کے نیچے بہ گئی ہے، نیچے پہنچ گئی، اب اس کو باہر لانا ہے۔ ذرے ثقیل بھاری چیز کو نیچے اوپر لانا۔ تو پہلے زمانے میں تو یہ مشینیں نہیں تھی، کرین وغیرہ، تو گریریوں سے وہ کام لیتے تھے۔ جیسے کنویں پہ گریری ہوتی ہے نا، گریری اور ریشم کے ڈورے، ریشم کے ڈورے ٹوٹتے نہیں ہیں، ریشم ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اب کوئی چیز نیچے بیٹھ گئی ہے تو ریشم کے ڈورے میں کنڈا لگایا اور گوتا دینے والا اندر گیا، ہاں پھر اس کنڈے کو اس چیز سے لگاتا ہے اور پھر وہ گریری سے اس کو کھینچتے ہیں۔ یہ مثال دیتے تھے کہ میرا یہ کام ذرے ثقیل کا کام کرے گا، کہ کوئی بھاری چیز بیٹھ گئی ہے، اب اس کو نیچے سے اوپر لانا ہے۔ تو جیسے وہ ترتیب سے نیچے سے وہ اوپر آ جاتی ہے، کہ ایسے ہی لوگ اپنے اپنی خواہشوں میں، اپنے اپنے ماحول میں یہ نیچے تلے گئے۔ اب ان کو اوپر لانے کے لیے، کہ ان کو اوپر لانے کے لیے یہ کام ہے کہ جو تو وہ اپنی خواہشات میں سے، اپنے ماحول میں سے یہ اوپر آئیں گے۔ ہاں اس لیے اس میں لگنا ضروری ہے، ورنہ اوپر نہیں آئے گا، وہ نیچے چلا جائے گا۔ ورنہ اس کام میں بڑی تاثیر ہے، جی ہاں اس کام میں بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے۔ اس کو کار نبوت کہتے ہیں۔ وہ نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، اللہ نے کہا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور دوسرے نمبر میں کہ دوسرے نمبر میں ہماری نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے نمبر میں نصرت نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، دوسرے نمبر میں نصرت جو ہوتی ہے وہ انبیاء کے، وہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی نصرت اور مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس لیے وہ اللہ کی مدد سے اپنے کام میں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے اصل تو نصرت اللہ کی ہے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اصل تو نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اور اس کے اسباب میں سے یہ سبب ہے کہ یہ کام دین کا، ذمہ داریوں کا دیا گیا ہے۔ اس کام میں جتنی صلاحیتیں لگے گی اتنی مدد آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اور تمہارے قدموں کو اپنے اس مقصد پر اللہ جمائے گا۔ اس لیے ہمارے ذمے ہیں ایک تو اپنے دین کی مدد کرنا، اس کو نصرت کہتے ہیں، اس کو نصرت کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد بڑا عمل وہ نصرت کا عمل ہے۔ حضور فرماتے ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا، ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا، چونکہ ہجرت فرض ہو گئی اس لیے آپ مہاجرین میں ہیں۔ جی ہاں، فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا۔ تو نصرت کا عمل عظیم عمل ہے کہ نصرت کی وجہ سے راستے کھلتے ہیں، نصرت کی وجہ سے مددیں آتی ہیں۔ ہاں، نصرت کی مثال جیسا میں نے عرض کیا کہ جیسے پانی آ گیا، کہ پانی سے اللہ ہر چیز کو زندہ کرتے ہیں۔ اس لیے امت کے ذمے ایک استقامت ہے اور ایک نصرت ہے، یہ دو کام امت کے ذمے ہیں۔ استقامت کا تعلق اپنی ذاتی زندگی سے ہے، استقامت کا تعلق اپنی ذاتی زندگی سے ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے، کیونکہ ہر ایک کی حالت الگ الگ ہے۔ جی ہاں، صلاحیتیں بھی الگ الگ ہیں، اس لیے سب کو ایک بات نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے حال کے حساب سے وہ کام کریں گے۔ تو ہمارے ذمے میرے دوستو ایک کام یہ ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ چلیں، ہاں، پابند ہو کر کے رہیں۔ ایسا نہیں کہ شروع کیا چھوڑ دیا، چلے اور بیٹھ گئے کہ نہیں، پابندی کے ساتھ کرو۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، حکم ہے یہ کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اے نبی آپ بھی قائم رہیے استقامت کے ساتھ۔ کس بات پر؟ جس بات کا آپ کو حکم ملے، جس بات کا آپ کو حکم ملے آپ اس پر پابند رہیے، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کے وہ بھی پابند رہے۔ یہ حکم ہے کہ استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، استقامت کا حکم امت کو بھی ہے کہ وہ اپنے دین کے پابند رہیں۔ استقامت اس لیے بھی ضروری ہے، یہ تو حکم تو ہے ہی کہ پابندی استقامت کرو، اور استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے۔ یہاں حالات آتے ہیں انسانوں پر، جیسے دن چھوٹے رات بڑی رات چھوٹی، یہ حالات آتے ہیں اوپر سے۔ ایسے ہی ان کی زندگیوں میں کبھی تنگی آ جائے گی، دشواریاں پیدا ہوگی، مصیبتیں ہوگی، اور کبھی راحت ہوئی، فراخی ہوئی۔ جی ہاں، تو یہ ان پر حالات آتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حالات کے حساب سے زندگی گزارے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارے۔ تو ہم کو یہ حکم ہے کہ حالات کے حساب سے زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ حکم کے حساب سے زندگی گزارنا ہے۔ ہاں، کہ بھئی ہمارا حال اچھا نہیں، ایسا نہیں کرتے، کہنا ایسا نہیں، حال بدلتا رہتا ہے، حال اسی کو کہتے ہیں جو بدلے۔ ہاں، تو حال پر چلنا ہمارا مذہب نہیں ہے، حکم پر چلنا ہمارا مذہب ہے۔ ہم حال کے تابع نہیں ہیں۔ دنیا کے لوگ حال کے تابع ہوتے ہیں کہ بھئی چھٹی گرمی ہے کہ چھٹی کر دو، تو گرمیوں میں چھٹی ہو جاتی ہے۔ جہاں سردیاں ہوتی ہیں بہت، وہ سردی میں چھوڑ دیتے ہیں کام، کہ سردی ہے کام چھوڑ دو۔ ہاں، یہ سردی کی چھٹیاں ہیں یا گرمی کی چھٹیاں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، آپ کے ہاں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم حال والے نہیں۔ حضرت فرماتے تھے ہم حال والے نہیں ہیں کہ اب سردی ہے چھوڑو، اب گرمی ہے چھوڑو، کہ ہم تو حکم والے ہیں۔ کیا والے ہیں؟ حکم والے۔ تو حکم والوں میں حال والوں میں کیا فرق ہے؟ کہ حال والا تو حال دیکھ کر چلے گا کہ ابھی حال ٹھیک نہیں ہے، کہ ابھی رہنے دو، جب حال اچھا ہو جائے گا جب کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم حال نہیں دیکھیں گے بلکہ حکم دیکھیں گے۔ ہاں، کہ حال یہ ہے حکم یہ ہے تو ہم حکم دیکھیں گے۔ ہاں، لیکن اللہ نے ایک چیز اور رکھی ہے کہ حکم تو ایک ہوتا ہے اور اس کے پورا کرنے کے طریقے بہت ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حکم ایک اور پورا کرنے کا طریقہ
ایک سے زیادہ. ہاں، جیسے ایک آدمی حکم دیا کہ نماز سے پہلے طہارت حاصل کرو، اب عذر ہے تو تیمم کرو، بدل گئی. جی ہاں، اور دھو نہیں سکتے کہ مسح کر لو. یہ مثال ہے کہ حکم تو ہے لیکن حکم پورا کرنے کے طریقے متعدد ہیں. تو متعدد طریقوں کی وجہ سے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے. جیسے کسی مکان میں آنے کے ایک ہی دروازہ ہو اور مجمع کو آنا ہے تو دشواری ہوگی، لیکن بہت سے دروازے رکھے ہیں تو آسانی سے مجمع پہنچ جائے گا، اس دروازے سے اس دروازے سے اس دروازے سے. تو حکم ایک ہوتا ہے اور پورا کرنے کے طریقے متعدد ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، اس لیے مذہب میں تنگی نہیں ہے. تنگی ہے ہماری نادانی اور جہالت کی کہ ہم نے اپنا دین سیکھا نہیں، ورنہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. جی ہاں، حکم ایک ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں. جی ہاں، طریقے بہت ہوتے ہیں. علاج کے بھی بہت طریقے ہوتے ہیں، دوائی کھانے کے بہت طریقے. آپ کے پیٹ میں دوائی 4 طریقے سے جائے گی، گولی کی شکل میں، پھانکی کی شکل میں، پینے کی شکل میں، چاٹنے کی شکل میں. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. ہاں، اگرچہ ابھی موجودہ علاج گولیوں پر جائے گا، ٹیبلٹ کھاؤ بس، ورنہ ہمارے ہاں طب میں یہ ہے کہ 4 طریقے سے دوا اندر جاتی ہے. کبھی پھانکے گا، کبھی چاٹے گا، کبھی پیے گا، کبھی گولی ہے تو نکلے گا. جی ہاں، تو ایسے ہی دین میں حکم ایک ہوتا ہے لیکن عمل کرنے کے طریقے متعدد ہوتے ہیں. اس لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے. جی ہاں، لیکن دین سیکھنا ضروری ہے. جب دین نہیں سیکھیں گے تو لوگ اپنے اندر تنگی محسوس کریں گے. یہ کام بہت مشکل ہے، دین کا کام بہت مشکل ہے. یہ تو ظاہر بات ہے کہ بغیر سیکھے تو ہر کام مشکل ہے. بغیر سیکھے وہ تو ہر کام مشکل ہے. اس لیے حکم دیا ہے ہم کو کہ اپنا دین سیکھو، اپنا دین سیکھو. تعلیم نبوت کے کاموں میں سے جس طرح ایک عمل دعوت ہے، دوسرا عمل تعلیم ہے. سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا. ہاں، تاکہ سیکھے، سمجھے اور سیکھ سمجھ کر کرے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اس لیے مذہب میں اور دین میں جس طرح دعوت ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور جب متوجہ ہو جاتے ہیں دعوت کے ذریعے سے تو ان کے لیے تعلیم ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے داعی بنا کر بھیجا ہے. ہادی تو اللہ ہے، وہ ہدایت دے گا. مجھے داعی بنایا ہے، مجھے معلم بنایا ہے. تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہادی اور ہدایت دینے والا تو اللہ. جی ہاں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہوگا. تو ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن دعوت اور دعوت کے بعد تعلیم، یعنی اللہ کی طرف بلانا، اور جب آ جائیں تو ان کو سکھانا، ان کو بتانا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے، دعوت اور تعلیم، کہ اس کے ذریعے سے زندگی کا مقصد جو دین ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اس امت کو دعوت کی ذمہ داری دی ہے، اس امت کو تعلیم کی ذمہ داری دی ہے، تاکہ یہ دین آگے چلتا رہے. اس کو نصرت کہتے ہیں کہ دعوت بھی دو، سیکھو اور سکھاؤ، ہاں پوچھو، یاد کرو وغیرہ وغیرہ. ہاں، تاکہ کام جہالت پر نہ گزرے. ہاں، دین نہیں ہوگا تو کام جہالت پر ہو جائیں گے، زندگی غفلت پر ہو جائے گی. علم و ذکر جہالت اور غفلت کا توڑ ہے. علم و ذکر جہالت اور غفلت کا توڑ ہے کہ جہالت کے جواب میں علم آیا، غفلت کے جواب میں ذکر آیا. علم و ذکر جو ہمارا تیسرا نمبر ہے، یہ ریل کی پٹری کی طرح سے ہے. دو علم و ذکر، جیسے ریل کی 2 پٹری ہوتی ہے کہ ریل اسی پر چلے گی، اس کے بغیر ریل نہیں چل سکتی، پٹری کے بغیر. تو مسلمان کی زندگی ہمیشہ علم و ذکر پر ہی ہوگی.
علم و ذکر کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے. اگر یہ علم و ذکر سے نیچے اتر گیا تو پھر اس کی زندگی بے دینی کی زندگی ہے. جیسے ریل پٹڑی سے اتر گئی تو وہ ڈھیر ہو جائے گی، وہ ڈھیر ہو جائے گی، جائے گی نہیں، اب پٹڑی سے نیچے اتر گئی ہے. اس لیے علم و ذکر جو ہے وہ تو زندگی کے سارے حالات کے ساتھ ہے. تیسرا نمبر اس کی طرف سے بہت کوتاہی ہے. جی ہاں، حالانکہ اس تیسرے نمبر کو حرکت کے ساتھ رکھا ہے کہ حرکت کرو تاکہ تیسرا نمبر بھی حرکت کرے، علم حرکت کرے، ذکر حرکت کرے. جی ہاں، حرکت کے ساتھ ان چیزوں کو دیا گیا ہے. تو حرکت کے ساتھ کیوں دیا گیا ہے کہ اس میں اس کا تعدیہ، اس کا آگے بڑھانا، اس کا تعدیہ اور اس کا آگے بڑھانا یہ حرکت پر موقوف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. پہلے دن سے ایک آدمی کلمہ پڑھتا تھا، ایمان لاتا تھا تو اس کو دے کہ اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جا کر یہی بات کرو، اپنے قوم میں جاؤ اور جا کے یہ بات کرو. تو حرکت دی ہے. ہاں، اور حرکت دے کر دوسروں میں دین لانا اور اپنے دین پر قائم رکھنا، اپنے دین پر قائم رہنا، یہ دو کام. تو اسلام کی مثال ایسی ہو گئی جیسے چکی ہوتی کہ چکے کے دو پارٹ، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. چکی ایسی ہوتی ہے نا، اب تو لوگوں نے چکیاں نکال دی ہے، مثال سمجھانے کی مشکل ہو گئی. جی ہاں، لیکن چکے کے دو پارٹ، ایک حرکت والا، ایک ثبات والا. کہ اسلام میں یہی بات ہے کہ حرکت کرو تاکہ اور اناج آوے اور آٹا بنے. جی ہاں، اور پھر اپنی بات پر، اپنے دین پر قائم رہو. تو حرکت بھی ہے، دعوت بھی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہے، اور اپنی بات پر قائم رہنا بھی ہے. اس لیے کہتے ہیں اسلام کی مثال چکی کی ہے. حدیثوں میں ہے کہ عنقریب اسلام کی چکی چلے گی. ہاں، یعنی یہ پھیلے گا. جی ہاں، چکی چلتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے. جی ہاں، تو ایسے کا دین کہ چکی چلے گی اس کی اور یہ دین پھیلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو حرکت بھی دی ہے اور ثبات قدمی کی تعلیم بھی دی ہے کہ حرکت میں بھی رہو اور اپنے اندر ثبات قدمی پیدا کرو کہ ایک ایک عمل پر زمانہ گزر جائے اور وہ عمل نہ چھوٹے. ہاں، اس لیے ہمارے کام میں صرف حرکت نہیں ہے، حرکت کا نمبر چھٹا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حرکت تو چھٹے نمبر پر ہے، باقی 5 کہاں گئے؟ باقی 5 کہاں گئے؟ ہاں، کہ ایمان میں قوت پیدا کرنا ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اس کی دعوت کے ذریعے سے، اس کے تقاضوں کے ذریعے سے، کہ اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا ہو. ایمان کی قوت پیدا ہوگی تو آدمی حرام سے بچے گا. ایمان میں قوت پیدا نہیں ہوئی تو حرام سے بچنا آسان نہیں ہے. ہاں، یہ قاعدہ جب تک مسلمانوں میں ایمان میں قوت نہ آئی، حرام چیزیں ان پر حرام نہیں ہوئی. وہ پیتے بھی تھے اور نماز میں آتے تھے. اس لیے ان کو کہا کہ نماز کے وقت مت پیا کرو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ہاں، نماز کے وقت میں نہ پیا کرو. یہ نہیں کہا کہ مت پیو، کیوں کہ وہ پینے کے عادی ہیں، ابھی ان میں طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ یہ چھوڑے. ہاں، تو یہ کہا کہ نماز کے وقت میں مت پیا کرو. تو حرام چھوڑنا یہ ایمان کی طاقت پر موقوف ہے کہ جتنا امت میں حرام ایمان کی طاقت پیدا ہوگی ان کی زندگیوں میں سے حرام نکلے گا. کیونکہ حرام میں کثرت بھی ہوتی ہے اور لذت بھی ہوتی ہے. حرام میں کثرت بھی ہوتی ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے، کڑوا کسی کو نہیں لگتا. ہاں، اس لیے حرام میں زندگیاں مبتلا ہوتی ہے. جی ہاں، تو ایمان کی قوت کے ذریعے سے حرام میں سے نکالا. اتق المحارم تکن عابد الناس، حدیث میں کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. کہ حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. ہاں،
کیونکہ حرام سے بچنا جو ہے وہ ایمانی طاقت پر موقوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایمانی طاقت پیدا کرنے کے لیے، اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے آپ نے امت کو پہلے ہی دن سے حرکت دی ہے کہ جتنا دین ہے اتنا دین لے کر حرکت کرو۔ دین اترتا گیا پھر حرکت ہی بڑھتی گئی۔ جی ہاں، تو حرکت دی تھی کہ جو ایمان لاتا تھا اب وہ دوسرے کے ایمان کے لیے حرکت کرتا تھا، دوسروں کو ایمان کی دعوت دیتا تھا، تو یہ حرکت بڑھائی۔ دوسرے نمبر میں آپ نے امت کے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا کرایا۔ کیا پیدا کرایا؟ وہ ہمارے اندر نہیں ہے عبادت کا شوق۔ صحابہ کرام نے جس طرح دعوت اور دین کی محنت کا غلبہ تھا، ایسا ان کے اندر عبادت کا بھی ذوق تھا۔ عبادت ایک انفرادی چیز ہے، تو یہ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، کثرت سے عبادت کرنے والے۔ جی ہاں، رات میں اور دن میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے تو رکوع سجدوں میں پاؤ گے۔ یہ اصلی مزاج ہے، کیونکہ دعوت عبادت کی ہے۔ ہم لوگوں کو کسی چیز کی دعوت دیں کہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ، سب نبیوں نے کہا دعوت عبادت کی ہے۔ تو جس طرح دعوت کا کام بڑھے، ہماری انفرادی زندگیوں میں عبادت بھی بڑھے۔ ہاں، صحابہ کرام کی عبادتیں کثرت سے تھی، فرائض تو فرائض ہیں، جی ہاں، اس کے علاوہ نوافل میں بھی کہ نوافل کی کثرت۔ تو اس کام کا اثر ہے کہ جب یہ کام ہضم ہوگا تو عبادتیں بڑھ جائے گی۔ عبادت نہیں بڑھ رہی ہے، معلوم ہوا ابھی ہضم نہیں ہوا ہے۔ ہاں، ورنہ اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل تو عبادت ہے، اسی کی دعوت ہے۔ تو اس دعوت کے ذریعے سے عبادت کا ذوق شوق بڑھ جاوے۔ ہاں، کہ صحابہ کرام کی پیشانیوں پر سجدوں کے ایسے نشانات پڑ جاتے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح بکری کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں۔ بکری کے گھٹنے دیکھے آپ نے؟ بکری کے گھٹنے خاکی ہو جاتے ہیں گھس کر۔ ہاں، کہ مثل رکب المعز، کہ بکری کے گھٹنوں کی طرح سے ان کی پیشانیاں، یہ کہتے تھے۔ تو کتنی عبادت کی ہوگی کہ سجدوں کے ایسے قوی نشانات پڑ گئے، مثل رکب المعز، کہ بکری کے گھٹنوں کی طرح سے۔ تو اس کام میں ایک یہ بھی ہے کہ عبادت بھی ہماری زندگی میں کثرت سے ہو، خالی پھرنے پر گزارا نہ کریں، نکلنے پر گزارا نہ کریں۔ نکلنا تو اسی کے لیے ہے کہ زندگی بندگی بنے۔ زندگی کیا بنے؟ زندگی بندگی۔ ہاں، کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی، کہ زندگی بندگی کے ساتھ کہ پھر خوش رہو، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی بغیر بندگی کے کہ شرمندہ ہونا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اصل عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے کہ زندگیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور عبادت کا تعلق ہو۔ اس لیے اس کام کے اثرات میں سے یہ ہیں کہ جب یہ کام ہے تو عبادتیں انفرادی بڑھ جائے گی، مال بھی، صدقہ بھی۔ صحابہ کرام کی جماعتوں میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو مزدوری کر کے، مال کما کر صدقہ دیتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اس میں مال آتا تھا تو اس میں سے صدقہ دیتے تھے۔ یہ مزدوری کیوں کہ صدقہ کرنے کے لیے، کہ صدقہ اللہ کی عبادت ہے، صدقہ مالی عبادت ہے۔ تو مالی عبادت کے لیے پیسے نہیں ہیں تو مزدوری کر کے مال کمایا اور اس میں سے اپنا گزارا بھی کیا اور صدقہ بھی کیا۔ یہ عبادت کا مزاج بننے کی باتیں ہیں کہ ان کا عبادت کا مزاج بنا۔ تو یہی طریقہ ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے عبادت کی کثرت ہو جاوے۔ یہ نہیں کہ دو سنت وطر پڑھ کر آ جاؤ بھائی، یہ کرتے ہیں۔ ہاں،
تم نے مجھ کو لگا دیا. یہ کہہ رہے ہیں مغرب میں تیاری ہے تو ہم بھی تیاری کریں اور کیا کریں. بہرحال یہ کام ہے کہ اس کام میں محنت بھی کرنی ہے، اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. جی ہاں، کہ اللہ نے دعا ماننے کا بھی حکم دیا ہے، عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تو عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرماوے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. جی ہاں، اور چلے جا رہے ہیں ترقی کرتے ہوئے. اللہ اس میں اور ترقی عطا فرماوے، اخلاص عطا فرماوے، اور آخر تک اللہ تعالیٰ ہم کو قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر فرماوے. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وزعنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجه الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.